میں ہی پڑھتا ہوں میں ساتھ پڑھوں؟ جی جی پڑھے شاباش جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یقول اذا دخل الخلاء. شاباش. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك. قال شعبة وقد قال مرة أخرى أعوذ بالله من الخبث والخبيث أو الخبث والخبائث. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم وجابر وابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین. شاباش ماشاءاللہ. یہ ہمارا چوتھا باب ہے، باب ما یقول اذا دخل الخلاء، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ جب انسان بیت الخلاء داخل ہو جائے تو وہ کیا کہے گا. تو حدیث امام ترمذی نے دو اساتذہ سے سنی ہے، ایک قتیبہ ہے اور ایک حناد ہے. تو ان کا جو تھوڑا سا ان کی سندوں میں تھوڑا بہت جو فرق ہوگا الفاظ کا، تو وہ بھی امام ترمذی ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، قال تو فرماتے اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. قال شعبہ، شعبہ کہتے ہیں وقد قال مرۃ اخرى، دوسری بار آپ یوں بھی کہتے تھے، یعنی اعوذ بک کے الفاظ بھی مروی ہے لیکن اعوذ باللہ کے الفاظ بھی، تو پھر آگے ایک ہی جیسے. تو کبھی کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک، اور کبھی کہتے تھے اعوذ باللہ. تو اعوذ باللہ کا مطلب یہ ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں من الخبث والخبیث، من الخبث گندگی سے، والخبیث اور گندے جنات سے. یا الفاظ آپ یوں کہتے تھے اوی الخبث والخبائث. اگر خبث پڑھیں تو پھر ترجمہ ہوگا گندے جنات سے، والخبائث اور گندے مونس جنات سے، جنیوں سے. وہ کہ خبث کا ترجمہ ہوگا گندے مذکر جنات سے، والخبائث کا ترجمہ ہوگا مونس جنات سے. تو فرمایا وفی الباب عن علی وزید بن ارقم وجابر وابن مسعود رضی اللہ عنہم، کہ ان حضرات سے بھی احادیث مروی. جو امام ترمذی کا قال ابو عیسیٰ ہے اس کو ہم کرتے ہیں. پہلے اس سے تھوڑی سی ہم تشریح کر لیتے ہیں. تو دیکھو اس باب میں امام ترمذی بتائیں گے کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں تو کیا کہیں گے. تو الخلاء کا لفظ ہے، الخلاء دراصل خالی مکان کو کہتے ہیں، خالی جگہ، خالی مکان یا خالی کمرہ. تو عرب لوگ بیت الخلاء کو خلا کہتے تھے، وہ اس لیے کہ چونکہ وہاں انسان تنہا ہوتا ہے، تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان تنہا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو خالی جگہ یا تنہائی کا گھر یا اس طرح سے اس کو کہا کرتے تھے. تو یہ گویا کہ یہ الفاظ کے بننے کا نا، یہ ایک بڑا دلچسپ ایک گویا کہ ایک سائنس ہے کہ انسانوں نے ہر ایسے معاملات جو تھوڑے سے شرم والے ہیں یا حیا والے ہیں، تو ان کے لیے کنایہ الفاظ استعمال کیے. اشاروں میں وہ الفاظ یوز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ وہ لفظ استعمال نہیں ہوتے. تو الخلا بھی تنہائی کا گھر، یعنی اس کو واش روم کے لیے استعمال کرتے تھے. یہ جیسے ہم کہتے ہیں واش روم، تو واش کا مطلب ہوتا ہے دھونا، تو واش روم دھونے کی جگہ. تو یہ انسانوں نے گویا کہ یہ ادب والے الفاظ اس طرح سے بولتے ہیں، کنائی والے الفاظ. لیکن حضرت انور شاہ صاحب کشمیری رحم اللہ نے کسی جگہ لکھا ہے کہ اب ہوتا یوں ہے کہ جو الفاظ کنائی استعمال ہوتے ہیں تو وہ بھی بسا اوقات وہ بار بار استعمال ہو کر نا، وہ الفاظ بھی پھر کنائی نہیں رہتے، پھر وہ بھی قسم کے گویا کہ شرم و حیا والے بن جاتے ہیں. پھر بسا اوقات نئے الفاظ کریٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اب گویا کہ الخلاء یا بیت الخلاء تو بظاہر اچھا لفظ ہے، لیکن اب یہ لفظ بھی اتنا یوز ہو گیا کہ اب یہ لفظ بھی گویا کہ اسی کی طرح ہی ہو گیا. تو اس لیے پھر گویا کہ نیا الفاظ پھر بسا اوقات اس کو ایجاد کرنا پڑتا ہے یا وضع کرنا پڑتا ہے. تو خیر عرب لوگ اس کو خلا کہتے تھے، بیت الخلاء. اب نبی علیہ السلام جب داخل ہوتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبیث یا ابی الخبث والخبائث.
اگر خبث والخبیث پڑھے تو خبث کا مطلب ہوتا ہے گندگی، جو بھی ایک گندی چیزیں ہیں، اور الخبیث کا مطلب ہوتا ہے مذکر جنات۔ تو اس دعا میں ایک تو مطلق گندگی سے، خباثت سے پناہ مانگی گئی، خواہ کسی بھی چیز کی ہو، اور پھر خاص طور پر مذکر گندے جنات سے، لیکن اس کے اندر پھر مونس جنات خود بخود آ گئے ہیں، اس لیے کہ جب ظاہر مردوں کا ذکر ہوتا ہے یا مذکر کا تو مونس خود بخود اس میں داخل ہو جاتے ہیں، مطلب ہے جنات کی کمیونٹی سے، تو وہ سارا اس میں آ گیا۔ یا الفاظ راوی کہتے ہیں یوں ہوتے تھے اویل الخبث والخبائث، تو اگر یہ والے الفاظ لیں تو یہ ذرا زیادہ جامع ہیں، کیونکہ خبث جو ہے نا یہ خبیث کی جمع ہے، تو خبیث کا مطلب ہوتا ہے مذکر گندے جنات، اور خبائث جو ہے نا یہ گویا کہ جمع ہے خبیثہ کی، خبیثتن کی جمع ہے، اور خبیثہ کہتے ہیں مونس گندے جنات۔ تو اس طرح سے گویا کہ اس پوری دعا کا جو ایک تھیم ہے کہ اس میں جنات سے پناہ مانگی گئی۔ وہ جنات سے پناہ اس لیے مانگی گئی کہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جو جن کو اللہ نے اتنی لطافت دی ہے، یعنی اتنی باریکی دی ہے، ایک تو وہ ہر جگہ پر داخل ہو سکتے ہیں، دوسرا ان میں یہ ایک باریکی ہے کہ ہم انہیں نظر آتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، تو پھر ایک اور ان کے ایک پاس شکتی کہہ سکتے ہیں، طاقت کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسانوں کو جو بھی نقصان پہنچانا چاہے پہنچا لیتے، انسانوں کی دسترس میں بسا اوقات نہیں آتے۔ تو اور پھر یہ جنات عموماً گندگی جگہوں پر زیادہ ہوتے ہیں، خاص طور پر جو ان میں شریر جنات ہوتے ہیں، تو پھر جب انسان جاتا ہے اور انسان کے جسم کا اندرونی حصہ جنات کو نظر آتا ہے، تو وہ بسا اوقات پسندیدگی کی وجہ سے یا ناپسندیدگی کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں وہ اس انسان کو تنگ بھی کر سکتے ہیں، تو اس لیے یہ حدیث میں پناہ مانگی گئی جنات سے۔ اور بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے اور ساتھ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، بعض طرق میں بسم اللہ کے الفاظ بھی، تو جب انسان اس طرح سے پڑھتا ہے تو پھر اس کے اور جنات کے درمیان ایک پردہ آ جاتا ہے، تو ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جنات اس کا جسم نہیں دیکھ پاتے، تو اس لیے یہ بڑی اہم ترین دعا ہے، تو اس کو خاص طور پر مرد ہو، خواتین ہو، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کو اس کا گویا کہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جنات سے انسان کی کیا ہو، حفاظت۔ پھر آگے ایک فقی مسئلہ اسی کہتے خود بخود بن جاتا ہے کہ یہ دعا کب پڑھنی چاہیے۔ تو فقہ نے لکھا ہے کہ اگر تو انسان صحرا میں قضاء حاجت کر رہا ہو پھر تو سطر کھولنے سے پہلے پڑھے، اور اگر انسان کسی بیت الخلاء میں یعنی کسی بند جگہ میں جا رہا ہو جیسے آج کل کے واش روم ہے، تو پھر داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے تو ٹھیک ہے۔ لیکن بعض جدید کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس طرح کے آج کل کے ہمارے واش روم بنے ہوئے ہیں، یہ انتہائی صاف ستھرے واش روم ہوتے ہیں، ان میں گندگی ٹھہرتی ہی نہیں ہے، وہ تو نکل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو وہ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس صاف ستھرے ہونے کی وجہ سے اندر بھی سطر کھولنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات لکھی گئی ہے کہ جب واپسی پر نکلنا ہو تو واپسی پر چونکہ ہو سکتا ہے اس گندگی کے اثرات یا وہ گندگی باقی ہو، تو پھر واپسی کی جو دعا ہے جو آگے آئے گی وہ پھر نکلنے کے بعد پڑھے، تو گویا کہ اگر واش روم صاف ستھرا ہے اور پتہ ہے اندر کوئی گندگی نہیں ہے تو پھر اندر بھی گویا کہ سطر کھولنے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ محض ایک کمرہ ہے اور وہاں ایک گویا کہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، برتن وغیرہ یا جو ٹوٹیاں وغیرہ یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، گندگی تو چلی گئی، وہ پائپوں میں نکل گئی، آج کل واش روم ایسے بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے گویا کہ اس کا وہ والا واش روم کا حکم نہیں ہے جو پرانے زمانے میں وہی گندگی رہتی تھی، تو اس لیے کچھ لوگ یہ بھی فرق کرتے ہیں، لیکن بہرحال بہتر ہے اگر باہر سے پڑھ لیا جائے تو زیادہ اچھا ہے، تو بائیں پاؤں اندر کر کے اس کو پڑھ لیا جائے تو یہ زیادہ گویا کہ بہترین ہوگا۔ اور یہ جو دعائیں ہیں ہم بسا اوقات ان دعاؤں کو بہت ہلکا لے لیتے ہیں، لیکن یقین کریں ان دعاؤں کے بے انتہا طاقت ہے ان دعاؤں میں، خواہ وہ واش روم میں داخل ہونے کی دعا ہو، خواہ گھر سے نکلنے کی دعا ہو، خواہ حفاظت کی دعائیں ہوں، خواہ رات کو سونے کی دعائیں ہوں، اٹھنے کی دعائیں ہوں، بے انتہا طاقت ہے۔ تو انشاءاللہ آگے بھی اس موضوع پر کبھی کبھی انشاءاللہ بات کریں گے، لیکن اتنی بات ہے کہ کوشش کریں ان کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنائیں، خاص طور پر جو بہت ہی ضروری ہے، جیسے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ، بڑی بہترین قسم کی دعا ہے، انسان کی حفاظت ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی ہو گئی، اسی طرح بازار میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، یا اسی طرح مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، تو یہ جو کچھ دعائیں ہوتی ہیں یہ انسان کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آپ آ جائیں حدیث پر امام ترمذی کے تبصرے کی طرف، تو امام ترمذی نے تبصرہ کیا ہے، قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں
حدیث انس، یہ جو انس والی حدیث ہے، اصح شیء فی ھذا الباب و احسن، یہ اس باب میں سب سے بہترین اور بہترین قسم کی حدیث۔ لیکن چونکہ اس باب میں ایک حدیث زید بن ارقم کی بھی آ رہی ہے، زید بن ارقم کی، اب وہ حدیث اور اس کی سند یہاں ذکر نہیں ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں تھوڑا سا پرابلم ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے، تو امام ترمذی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں وحدیث زید بن ارقم فی اسنادہ اضطراب، کہ زید بن ارقم کی حدیث کی سند میں اضطراب ہے۔ اضطراب، اضطراب ایک علم حدیث کی ایک خاص ٹرم ہے۔ یہ اضطراب سند میں بھی آتا ہے، متن میں بھی آتا ہے، حدیث کے الفاظ میں بھی آتا ہے۔ اضطراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے دو جو راوی ہیں یا دو سے زیادہ راوی ہیں، وہ آپس میں ایسی متضاد قسم کے الفاظ ذکر کر رہے ہو جن کو اکٹھا کرنا مشکل ہو، جس میں یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا، کسی ایک کو ترجیح دینی پڑے گی، دوسرے کو غلط کہنا پڑے گا، تو اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ حدیث مضطرب ہے، یعنی اس کے راویوں میں اس قسم کا اختلاف ہے کہ اس اختلاف کو حل کرنا کافی مشکل ہے۔ تو یہ متن میں بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جو ہے نا، دیکھو کبھی تو اس طرح سے اختلاف ہوتا ہے جو اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا، جیسے مثلاً آیا ہے پیچھے اویل مومن اویل مسلم نا، ابھی اختلاف بڑا کامن قسم کا اختلاف ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بسا اوقات متن کے الفاظ میں ایسا اختلاف ہوتا ہے جن کو جمع کرنا یا دونوں کو ماننا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات سند میں ایسا اختلاف ہوتا ہے، تو پھر اس اضطراب کو حل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی سند میں بھی ایک اضطراب ہے، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں، بڑی ایک دلچسپ قسم کی گویا کہ یوں سمجھ لو کہ ایک علم حدیث کی ایک ایکٹیویٹی ہے اضطراب کو حل کرنا، کہ وہ محدثین کیسے اس کو دیکھتے تھے۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیک سند یا فیک راوی اس پورے چین میں داخل کرنا یہ انتہائی مشکل کام تھا، یہ کیونکہ یہ پورا سسٹم ہی ایسا ٹیکنیکل قسم کا بنایا ہوا تھا کہ باہر سے کوئی بھی اجنبی راوی اگر آ بھی جاتا تھا تو محدثین کو پتہ لگ جاتا تھا، اور پھر اس کو باقاعدہ اس پر بحث ہوتی تھی کہ یہ راوی کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا۔ آج کی اس میں ایک ایکٹیویٹی میں آپ کو تھوڑا سا مزید بھی اندازہ ہو جائے گا۔ جی جی بالکل، اب بات یہ ہے کہ دیکھو، وضو یا غسل کرتے ہوئے دعائیں پڑھنے کا بھی یہی حکم ہے۔ ظاہر ہے غسل میں تو انسان کا سطر نہیں ہوتا، سطر کھلا ہوتا ہے تو اس وقت تو نہ پڑھے، لیکن وضو میں یہی ہے، خاص طور پر جس طرح آج کل ہمارے ہاں واش روم بنے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے واش روم اور وضو خانہ اکٹھا ہی ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک اس طرح کا مکان الگ الگ ہوتا ہے، جیسے واش روم کی جو جگہ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے، تھوڑی سی ممتاز ہوتی ہے، پھر وہاں سے تھوڑا سا نیچے اتر کے آنا پڑتا ہے، ٹوٹیوں کے پاس یا ایک جو ڈرم رکھا ہوتا ہے اس کے پاس آنا پڑتا ہے، تو پھر اس جگہ پر پڑھنے میں کوئی زیادہ حرج نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، یعنی خاص طور پر وضو کے دوران۔ تو اب آپ آ جائیں اس اضطراب کی طرف۔ دیکھو اضطراب یہ ہے دراصل کہ اس حدیث کے راوی ہے ہشام الدستوائی اور سعید بن عروبہ، یہ حدیث کو یوں روایت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان قتادہ وقال سعید۔ اب جو سعید، ہشام اور سعید کی دونوں راوی ہیں، اب ان کی سند آپ دیکھیں، ان قتادہ پر تو دونوں متفق ہیں، قتادہ کے بعد کیا ہے؟ تو سعید کہتے ہیں ان القاسم بن عوف شیبانی ان زید بن ارقم، ٹھیک ہے؟ تو سعید کی سند کیا ہو گئی؟ ان قتادہ ان القاسم بن عوف الشیبانی ان زید بن ارقم۔ سعید کی سند میں تین کڑیاں ہیں، سعید کہتے ہیں قتادہ سے، قتادہ ان القاسم بن عوف الشیبانی، وہ زید بن ارقم سے، یہ تو ہو گیا سعید کی سند، ٹھیک ہے؟ اب آپ آ جائیں ہشام کی، ہشام کی سند کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان قتادہ ان زید بن ارقم، وہ قتادہ سے، وہ ڈائریکٹ زید بن ارقم سے، وہ جو زید بن ارقم اور قتادہ کے درمیان سعید واسطہ ذکر کرتے ہیں قاسم کا، تو گویا کہ قتادہ اور سعید کی سند میں یہ اختلاف کیا ہو گیا کہ ہشام اور سعید کی سند میں کہ قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان کوئی واسطہ ہے یا نہیں۔ سعید واسطہ ذکر کرتے قاسم بن عوف کا، اور جو ہشام ہوتا ہے وہ واسطہ ہی ذکر نہیں کرتا۔ ایک تو اس کی سند میں یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ کیا؟ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَمَعْمَرُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَضْرَ بن انس۔ اب شعبہ اور معمر جو ہے وہ اس کو اور طرح سے روایت کرتے، وہ کیا؟ وہ قتادہ کے بعد نضر بن انس کا ذکر کرتے، وہ قاسم بن عوف شیبانی یا ان کا ذکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان نضر بن انس۔ پھر شعبہ اور معمر میں بھی اختلاف ہے، وہ کیسے؟ شعبہ کہتے ہیں ان زید بن ارقم، اور معمر کہتے ہیں ان نضر بن انس ان ابی انس، ٹھیک ہے؟ یعنی شعبہ اور معمر کیا کرتے ہیں کہ جو
شعبہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ان قتادہ ان نضر بن انس ان زید بن ارقم، وہ صحابی زید بن ارقم کو ہی لیتے ہیں. لیکن جو معمر ہے وہ کہتے ہیں ان نضر بن انس ان ابی انس. تو بھائی کہ اب اگر ہم اس پورے سمپ کریں اس پورے اختلاف کو کہ 4 راوی ہیں، 4 سندیں ہیں ہر ایک کی الگ. پہلی سند ہے سعید کی. سعید کیا کہتے ہیں؟ ان قتادہ ان قاسم بن عوف شیبانی ان زید بن ارقم. ٹھیک ہے، سعید کی سند ہو گئی. ہشام کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں یہاں لکھوا دوں آپ لوگوں کو، تاکہ تھوڑا سا آپ لوگوں کو 1 منٹ میں لکھوا دوں، آپ سامنے ہوگا تو ذرا زیادہ آسان ہوگا. میں یہاں ورڈ میں مجھے پہلے لکھ لینا چاہیے تھا، میں نے کہا چلو سمجھ میں آ جائے گا. میں اس کو میں اس کو لکھواتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ ذرا اس کو زیادہ آسان ہو. دیکھو پہلے ہیں سعید ان قتادہ عن القاسم عن زید بن ارقم، یہ سعید کی سند ہو گئی. اور ہشام کی سند کیا ہے؟ ہشام ان قتادہ عن زید بن ارقم. اس کے بعد تیسری سند ہے شعبہ کی. شعبہ کہتے ہیں ان قتادہ عن نظر بن انس عن زید بن ارقم. اس کے بعد آخری سند ہے معمر کی. معمر کہتے ہیں ان قتادہ عن نظر بن انس عن انس. میں ذرا یہ آپ لوگوں کو یہ ورڈ نظر تو نہیں آ رہا نا، یہ نظر آ رہا ہے؟ میں اس کو دوبارہ شیئر کرتا ہوں. جی نہیں سر، ہمیں نہیں نظر ہے. میں اس کو شیئر کرتا ہوں. جی اب یہ شیئر ہو گیا. ہاں جی اب نظر آ رہی ہے. جی اب آپ دیکھیں اس کو، یہ 4 سندیں، ٹھیک ہے. 4 سندیں کیسی ہے؟ پہلی سند ہے سعید کی، وہ کہتے ہیں ان قتادہ ان القاسم ان زید بن ارقم، ٹھیک ہے. دوسری سند ہے ہشام کی، وہ کہتے ہیں ان قتادہ ان زید بن ارقم، وہ واسطہ ہی ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تیسری سند شعبہ کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان قتادہ ان نضر بن انس ان زید بن ارقم، ٹھیک ہے. اور چوتھی سند معمر کی، وہ کہتے ہیں ان قتادہ ان نضر بن انس ان انس. اب اگر اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں کہ اس میں بنیادی اختلاف کس چیز کا ہے. ایک تو اس چیز کا اختلاف ہے کہ قاسم کا واسطہ ہے یا نضر بن انس کا واسطہ ہے. یہ پہلا اختلاف سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ واسطہ ہے ہی نہیں، جس طرح ہشام کہتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا اختلاف اس بات کا ہے کہ یہ زید بن ارقم کی حدیث ہے یا انس کی ہے. مثلا زید بن ارقم کی حدیث ہے یا مثلا اس کی ہے. یہ میں نے دوسرا اختلاف اس رنگ سے کے ساتھ کر دیا. یہ 2 اختلاف سمجھ میں آ گئے. ایک اختلاف ہم نے سرخ رنگ کے ساتھ کیا، یہ اس کو بھی میں سرخ رنگ دے دوں. اب سمجھ میں آ گیا. تو یہ پہلا اختلاف سرخ رنگ کا دیا ہے کہ سعید کہتے ہیں قاسم کا واسطہ ہے، شعبہ اور معمر کہتے ہیں نضر بن انس کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے. اور ہشام کہتے ہیں واسطہ ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. دوسرا اختلاف اس بات کا ہے کہ یہ حدیث کس سے مروی ہے. کیا زید بن ارقم جو صحابی ہے ان کی حدیث ہے یا انس کی حدیث ہے. تو 3 راوی کہتے ہیں، شعبہ اور ہشام اور سعید اس بات پر متفق ہے کہ یہ زید بن ارقم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو معمر ہے وہ کہتے ہیں انس کی حدیث ہے. اب یہ اضطراب سمجھ میں آ گیا کہ ایک تو قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان واسطہ ہے یا نہیں، اگر واسطہ ہے تو کس کا ہے. دوسرا اختلاف یہ ہے کہ یہ حدیث زید بن ارقم سے مروی ہے یا حضرت انس سے مروی. اب یہ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ اب اس کو امام ترمذی نے کیسے حل کیا. امام ترمذی چونکہ ایسے موقع پر اپنے استاد امام بخاری کی طرف جاتے ہیں، تو اب ہم ذرا دیکھتے ہیں امام بخاری نے اس کو کیسے حل کیا ہے. تو اب آپ دیکھیے قال ابو عیسیٰ سے امام ترمذی کہتے ہیں سألت محمدن، میں نے امام بخاری سے پوچھا ان ھذا اس بارے میں. فقال، تو امام بخاری نے کہا یحتمل، احتمال یہ ہے ان یکون قتادہ روا عنہما جميعا، کہ قتادہ نے یہ حدیث دونوں سے سنی ہو. کہتے میں نے جب امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث دونوں سے سنی ہو. اب یہ امام بخاری کا تبصرہ ہے. اب ہم ذرا دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں، اس سند کی طرف.
اب آپ اس کو دیکھیں، امام بخاری نے کیا بتایا امام ترمذی کو کہ ہو سکتا ہے قتادہ نے دونوں سے حدیث سنی ہو۔ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے سنی ہو، دونوں سے امام بخاری کی کیا مراد ہے؟ دونوں سے امام بخاری کی کیا مراد ہے؟ زید بن ارقم اور دونوں انس مراد ہے، رضی اللہ عنہ۔ نہیں یا قتادہ سے، واسطے کے ساتھ اور واسطے کے بغیر۔ نہیں امام قاسم بخاری اور یہ قاسم اور نظر۔ نظر بن اثر۔ ہاں شاباش، قاسم اور نظر بن انس۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ احتمال ہے کہ قتادہ کو یہ حدیث قاسم سے بھی ملی ہو اور نظر بن انس سے بھی ملی ہو۔ تو گویا کہ امام بخاری نے یہ والا اختلاف تو حل کر لیا کہ قاسم کا واسطہ ہے یا نظر بن انس کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری نے دو اختلافات سکپ کر دیے، وہ کون سے؟ کہ قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان واسطہ ہی نہیں ہے، اور یہ حدیث زید بن ارقم کی یا انس کی ہے۔ تو شارحین نے لکھا ہے کہ امام بخاری نے بقیہ دو اختلافات اس لیے سکپ کر دیے کہ وہ یقینی طور پر غلط ہیں، وہ سندیں یقینی طور پر غلط ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان ضرور واسطہ ہے، کیونکہ قتادہ کو ڈائریکٹ زید بن ارقم سے سماع حاصل نہیں ہے۔ قتادہ کا زمانہ اور ہے، زید بن ارقم کا زمانہ اور ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہشام والی حدیث ہے، یہ تو ویسی گویا کہ یوں سمجھ لو کہ اس پر کیا لگ گیا، اس پر گویا کہ بین لگ گیا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ویسی ٹھیک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ جو دوسرا اختلاف ہے کہ یہ حدیث انس کی ہے یا زید بن ارقم کی ہے، تو یہاں ابھی معمر سے غلطی ہو گئی، کیونکہ یہ حدیث حضرت انس کی نہیں ہے، یہ حدیث کن کی ہے؟ یہ حدیث زید بن ارقم کی، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا امام بخاری نے ان دو سندوں کو تو ویسے اس پر تبصرے کے قابل ہی نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا یہ دو سندیں ویسی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قتادہ اور زید بن ارقم کے درمیان واسطہ آنا چاہیے، تو یہاں ہشام غلطی پر ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ حدیث حضرت انس کی نہیں ہے، یہ زید بن ارقم کی ہے، تو یہاں معمر غلطی پر ہے۔ تو ہشام اور معمر تو نکل گئے، رہ گئے سعید اور شعبہ کا اختلاف کہ قاسم کا واسطہ ہے نظر بن انس کا ہے، تو اس کو امام بخاری نے حل کر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ قتادہ نے دونوں سے سنی۔ اب یہ اضطراب اور امام بخاری نے جو حل کیا ہے وہ سمجھ میں آ گیا اچھی طرح سے؟ جی سر۔ جی سر سمجھ آ گیا۔ شاباش۔ تو آپ نے اسی طرح یہ سندیں جو ہے نا، جی ہاں جی۔ اسی طرح سے اس کو لکھ لینا ہے، اور پھر اس کو جو امام بخاری کا تبصرہ ہے پھر اس کو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ سالت محمد انازا فقال يحتمل ان يكون قتادہ روا انما جمی۔ تو انہوں نے درمیان والا اختلاف تو حل کر لیا، لیکن جو بغیر واسطے والا ہے یا جو انس والا اختلاف ہے اس پر تبصرہ ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ یقینی طور پر غلط تھے۔ اب آپ دیکھیں کتنا ایک قسم کا، دوبارہ بیک کیجیے گا، جی وہ سند دوبارہ بیک کیجیے گا۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، اب نظر آ گئی۔ اب اس میں کیا ہے؟ جی باقی بس وہ اسکرین شاٹ لینا تھا اس کو۔ کر لیں، ٹھیک ہے، لے لیا اسکرین شاٹ؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی، یہ پھر میں لے گروپ لیا، میں بھیج بھی دوں گا، یہ جو سند ہے جزاک یہ میں اللہ۔ گروپ میں بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ تو اب آپ دیکھو، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو محدثین ہوتے تھے وہ سند کو کتنی گہرائی سے دیکھتے تھے، ان کو راوی کے زمانے بھی یاد ہوتے تھے، یہ بھی یاد ہوتا تھا کہ بھائی یہ حدیث دراصل دیکھو، یہ جو ہے نا یہ جو امام بخاری نے اس پر تبصرہ نہیں کیا کہ یہ حضرت انس کی حدیث ہے یا حضرت زید بن ارقم کی ہے، دراصل محدثین کے پاس یہ فہرست بھی ہوتی تھی کہ کس صحابی سے کل کتنی مرویات ہیں، اس کو وہ کہتے تھے مسند فلاں۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ کی جو کل روایت ہوتی تھی نا، ان کو وہ کہتے تھے مسند ابو ہریرہ، مسند ابو ہریرہ۔ یا اسی طرح مثلا حضرت زید بن ارقم کی ہے، اس کو کہتے تھے مسند زید بن ارقم۔ تو ان کے پاس مسانید ہوتے تھے، پوری فہرست ہوتی تھی، تو وہ اس فہرست میں دیکھتے تھے کہ یہ والی حدیث تو فہرست میں آ نہیں رہی، اب وہ فلاں راوی اس کو کیوں اس فہرست میں ایک نئی حدیث داخل کر رہا ہے، تو اس لیے وہ پھر اس ٹیکنیکل فالٹ کو یعنی دیکھ لیتے تھے، اور اس کی پھر کیا کرتے تھے، اس کو گویا کہ غلطی ہو جاتی تھی، اور وہ دراصل غلطی اس لیے بھی لگ جاتی تھی بعض محدثین کو۔ اب دیکھو نظر بن انس ہے، چونکہ اس سند سے کافی روایتیں ہیں، النظر بن انس عن ابی انس، تو بسا اوقات ایک محدث کو اشتباہ لگ جاتا تھا کہ چونکہ وہ باقی سندیں اسی طرح النظر بن انس عن ابی انس، تو ان کو اشتباہ لگ جاتا تھا، وہ یہاں بھی عن ابی انس کر دیتا تھا، حالانکہ ضروری نہیں کہ نظر بن انس کی ساری حدیثیں عن ابی انس ہو نا، تو کچھ حدیثیں عن ابی انس کے ساتھ آتی تھی، لیکن وہ بسا اوقات ان کو اس طرح سے اشتباہ لگ جاتا تھا اور وہ غلطی کر جاتے تھے، تو پھر جو محدثین ہوتے تھے وہ اس غلطی کو اس طرح سے ہائی لائٹ کر لیتے تھے۔ تو یہ تو ہو گیا اس حدیث کا ایک اضطراب جو امام بخاری نے بتا دیا ہے۔ جی، اب اگلی حدیث کی تلاوت بھی کریں، یہ احمد بن عبدۃ الضبی والی۔ جی استاد جی، وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث حسن صحيح. शाबाश। ये हजरत अनस बिन मालिक की हदीस दूसरी सनद के साथ फिर जिक्र कर दी कि आप अलैहिस्सलाम जब बैतुल खला में दाखिल होते थे तो फरमाते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। देखो इसमें खुबुस का लफ्ज है, उस तरह का कंफ्यूजन नहीं है जो पिछली सनदों में था। शायद इमाम बुखारी तिरमिज़ी ने इसको इसीलिए जिक्र कर दिया कि इसके रावियों में कोई भी कंफ्यूज नहीं है कि भाई अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका के अल्फाज है या अऊज़ु बिल्लाह के अल्फाज है या खुबुस का लफ्ज है या खुब्स का लफ्ज है। चूंकि पिछली सनद के रावी सारे थोड़े से कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन से दूर करने के लिए इमाम तिरमिज़ी ने दूसरी सही सनद जिक्र कर दी जिसमें इस तरह का कंफ्यूज नहीं था, तो उसको जिक्र कर दिया। फिर मैं हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। जी अगला बाब भी पढ़े। باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا مالك بن إسماعيل عن إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. शाबाश। अब इसको देखिए कि ये बाबे बाबू मा यक़ूलु इज़ा खरज मिनल खला, कि ये बाबे क्या कहेगा जब बैतुल खला से इंसान निकले। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है, फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम इज़ा खरज मिनल खला, जब बैतुल खला से निकलते थे, क़ाल तो फरमाते थे गुफ़रानक। गुफ़रानक का तर्जुमा है मैं आपसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। आप में से जो लोग थोड़ी सी अरबी ग्रामर जानते हैं वो ये बात समझते होंगे कि गुफ़रानक जो है ना, ये दरअसल मफ़ूल मुतलक है और इसका फ़ेल अरब लोग हज़फ करते थे। तो असल में असअलु गुफ़रानक या अग़फ़िरु गुफ़रानक या अस्तग़फ़िरु गुफ़रानक, तो वो अरब लोग मफ़ूल मुतलक की जिक्र कर देते थे। जैसे सक़ियन पानी पिलाओ या शुक्रन हम कहते हैं ना, अशकुरु शुक्रन, वो असल में कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसे मौके पर सिर्फ वो मफ़ूल मुतलक जिक्र कर देते थे। तो इसलिए गुफ़रान का तर्जमा होगा मैं आपसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। अब ये तो हो गई हदीस। अब इस हदीस में एक सवाल है, वो सवाल ये है कि नबी अलैहिस्सलाम बैतुल खला से निकलने के बाद इस्तिग़फ़ार करते थे। इस्तिग़फ़ार क्यों करते थे? क्या बैतुल खला में जाना कोई गुनाह का काम है? ये तो इंसान की नेचर है और ज़रूरत है। तो एक नेचुरल और ज़रूरत वाले काम पर इस्तिग़फ़ार की क्या वजह थी कि आप अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार करते थे? तो उसके मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात दिए हैं। बाज़ मुहद्दिसीन कहते हैं कि इसलिए आप अलैहिस्सलाम इस्तिग़फ़ार करते थे कि आप अलैहिस्सलाम दरअसल हर टाइम में, हर फ़ारिग़ टाइम में अल्लाह का ज़िक्र करते थे। लेकिन बैतुल खला के अंदर एक ऐसा वक़्त था जिसमें आप अलैहिस्सलाम ज़ाहिर है फ़ारिग़ भी होते थे, लेकिन ज़िक्र कर भी नहीं सकते थे कि वो मौका ऐसा है। तो उस टाइम के ज़िया पर या उस वक़्त को ज़ाय करने पर आप इस्तिग़फ़ार में। तो एक मुहद्दिसीन ये कहते हैं कि चूँकि वो टाइम नबी अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि ये मेरा ज़ाया हो गया कि फ़ारिग़ भी था और अल्लाह का ज़िक्र भी नहीं किया। तो इसलिए आप अलैहिस्सलाम क्या माँगते थे? इस्तिग़फ़ार माँगते थे। बाज़ मुहद्दिसीन ने ये जवाब दिया। बाज़ मुहद्दिसीन ने एक और जवाब दिया है। वो जवाब ये दिया है कि दरअसल हम इंसानों की ये नेचर है कि हम खाना खाने को तो नियामत समझते हैं और हम बड़े खुश होते हैं आज हमने बड़ा अच्छा खाना खाया। लेकिन वो खाना हमारी जिस्म से बहिफाज़त निकल जाए उसका ज़ायद हिस्सा, इसको हम नियामत ही नहीं समझते। और यही वजह है जब कभी इंसान बीमार होता है, ख़्वाह वो छोटी बीमारी हो, छोटे पेशाब की बीमारी हो जैसे गुर्दों की बीमारी हो या बड़े पेशाब की बीमारी हो, तो फिर इंसान को पता लगता है कि कितनी बड़ी नियामत हमें हासिल है कि हम बड़े आराम से जो है ना यानी अल्लाह ताला फ़ुज़लात हमारे जिस्म से निकाल देता है। तो चूँकि हम अमूमन इसको नियामत नहीं समझते, तो नियामत ना समझने की वजह से इस पर हम अल्लाह का हमद, अल्लाह की तारीफ़ भी बयान नहीं करते। तो इस कोताही पर नबी अलैहिस्सलाम खुद भी इस्तिग़फ़ार करते थे। ज़ाहिर है आपसे तो ये कोताही नहीं होती थी, लेकिन हम उम्मत को सिखाने के लिए आपने इस्तिग़फ़ार सिखाया है कि हम इस नियामत को कभी न ज़हन में लाते हैं, न कभी इस पर सोचते हैं कि ये इतनी बड़ी नियामत है, तो इसलिए उस पर गुफ़रानक कहते हैं। यही वजह है कि बाज़ अहादीस में अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फ़ाज़ हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़हबा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने मुझसे ये गंदगी दूर कर दी और मुझे आफ़ियत दे दी। तो चूँकि अमूमन हम इस पर अल्लाह की तारीफ़ नहीं करते, अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और किसी नियामत पर अल्लाह का शुक्र अदा न करना गुनाह है,
تو اس گناہ سے استغفار کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غفران. تو یہ جواب مجھے ذرا زیادہ اچھا لگتا ہے، تو یہ بھی گویا کہ بڑا اچھا جواب. ایک تیسرا جواب بعض حضرات نے دیا ہے کہ غفران کا آپ علیہ السلام نے امت کی تعلیم کے لیے استغفار اس لیے بتایا ہے کہ انسان جب اندر جاتا ہے تو ظاہر ہے انسان سے بسا اوقات ستر کھلا ہونے کی صورت میں انسان کو غلط خیالات بھی آ سکتے ہیں. تو اس غلط خیالات کی معافی کے لیے وہاں سے نکلتے ہی غفران کی تعلیم دی گئی، تاکہ اگر انسان کے دل میں کوئی غلط خیالات آئے بھی ہوں تو فوراً ہی غفران کا استغفار سے وہ معاف ہو جائے. تو اس لیے کیا تعلیم دیتے تھے؟ غفران کا استغفار مانگتے تھے. اب دیکھو یہاں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن مواقع پر استغفار مانگا ہے، استغفار اصل ہوتی ہے گناہوں کی معافی کے لیے کہ اللہ میرے گناہ معاف کر. اور ظاہر ہے پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو وہ جہاں جہاں نبی علیہ السلام نے استغفار مانگا ہے وہ امت کی تعلیم کے لیے. تو لہٰذا یہاں بھی گویا کہ امت کی تعلیم کے لیے استغفار ہے. ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر ہے آپ جو ہے نا یعنی گناہ سے پاک تھے، تو آپ کو استغفار کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ ہمیں سکھانا تھا تو اس لیے آپ خود بھی استغفار گویا کہ وہ کرتے تھے. تو اس لیے یہ دعا گویا کہ مانگنی چاہیے. اگر پوری دعا مانگے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاحزان وعافانی اور غفرانک، پہلے غفرانک آتا ہے پھر الحمدللہ الذی، تو بہت ہی بہترین قسم کی دعا ہے. اور شاید جب ہم ہر بار نکلتے ہوئے استغفار بھی کریں گے اور اللہ سے معافی بھی طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بیماریوں سے محفوظ کرے گا جو بہت ہی اذیتناک قسم کی بیماریاں ہیں. میں نا ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ کسی سے ملنے کے لیے گیا تھا، ان کو نا گردوں کی بیماری تھی. تو وہ والد صاحب کو بتا رہے تھے کہ آج میں بڑا خوش ہوں، آج میں نے خود پیشاب کیا، میں بہت خوش ہوں، میرا پیشاب خود بخود ہو گیا. پہلے نا ان کو کوئی پائپ وغیرہ لگے تھے. تو میں یقین کرے وہاں بیٹھے بیٹھے اتنا میں سوچ میں پڑ گیا کہ دیکھو ہم کبھی پیشاب کو کبھی ہم نے نعمت سمجھا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کو بتایا کہ آج میرا خود پیشاب ہو گیا؟ وہ اس کو ایسے بتا رہا ہے جس طرح اس نے بہت بڑی اچیومنٹ کی ہو. لیکن ہم تو بس بھائی میں پیشاب کرتا ہوں آ جاتے ہیں، کوئی نہ کبھی اس طرح توجہ ہوتی ہے کہ پانی کیسے نکل گیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے عافیت دی. تو یہ بہت ہی غفلت ہے ہم انسانوں میں. تو اس لیے اس غفلت کے لیے ان دعاؤں کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے. اب اس کے بعد آپ آ جائیں امام ترمذی کے تبصرے کی طرف. تو قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث غریب حسن. اصل میں تو حسن غریب کہنا چاہیے، لیکن غریب حسن بھی ٹھیک ہے. کہ ھذا حدیث غریب حسن لا نعرف، اس حدیث کو ہم نہیں پہچانتے، الا من حدیث اسرائیل ان یوسف بن ابی بردہ، مگر اسرائیل اور یوسف بن ابی بردہ کے واسطے سے. وہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ یہ جو راوی ہے اسمه عامر بن عبداللہ بن قیس الاشعری، ولا یعرف فی ھذا الباب الا حدیث عائشہ، اور اس باب میں صرف حضرت عائشہ ہی کی حدیث ہے، اور اس باب میں یعنی اس موضوع سے متعلق زیادہ حدیثیں نہیں ہیں. اس لیے امام ترمذی نے وہ فی الباب بھی یہاں نہیں کہا. اب آپ جو امام ترمذی کا تبصرہ ہے کہ ھذا حدیث غریب حسن، دیکھو غریب حدیث کسے کہتے ہیں؟ غریب حدیث ایک علم حدیث کی اصطلاح ہے. یہ دراصل ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں غرابت ہو. غرابت کا مطلب ہوتا ہے اجنبی پن. اجنبی پن یا تو اس وجہ سے ہو کہ اس کا حدیث کی سندی صرف ایک ہو اور کسی راوی سے اور اس استاد کی کسی شاگردوں سے مروی ہی نہ ہو، تو وہ غرابت ایک اجنبی پن اس میں آتا ہے. یا کبھی اجنبی پن اس کے متن کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے متن میں ایسے الفاظ ہیں جو اس حدیث کے دیگر طرق میں نہیں ہوتے تھے، تو اس کو بھی غریب کہہ دیا جاتا تھا. یا بسا اوقات اس میں ایک لفظ یا ایک ایسے راوی کا اضافہ ہوتا تھا جو دیگر طرق میں نہیں ہوتا تھا. تو گویا کہ جب بھی کسی اسپیسیفک حدیث کے سند میں یا متن میں ایسا اجنبی پن آ جاتا تھا جو اس حدیث کے دیگر سندوں میں یا دیگر طرق میں نہ ہوتا، یا اس کی دیگر طرق ہی نہیں تھے، طرق ہی صرف ہے کہ ایک ہی سند ہے، تو اس کو پھر وہ کیا کہتے تھے؟ یہ حدیث غریب ہے. تو اس لیے امام ترمذی بھی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، لیکن ساتھ فرمایا کہ حسن بھی ہے، یعنی راوی جو ہے نا وہ ہے کہ وہ اچھے ہیں اور ان کے جو ہے نا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اچھے. باقی اس یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے جو محدثین نے اٹھایا ہے کہ غریب اور حسن کو جمع کرنا بھی امام ترمذی کا صحیح نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسن حدیث اس کو بھی کہا جاتا ہے جب اس کی سندیں زیادہ ہو. جب کسی حدیث کی سندیں زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ بھی حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے. جب ایک ضعیف حدیث ہو یا
ویسے بھی ایسی حدیث ہو جس کی سندیں ذرا زیادہ ہو جاتی ہیں، خواہ ان میں تھوڑی تھوڑی کمی ہو، تو وہ حدیث پھر حسن کہلاتی ہے۔ تو گویا کہ حسن حدیث کا معنی ہے سندیں زیادہ ہیں، اور غریب حدیث کا معنی ہے سند ایک ہے۔ تو اب غریب اور حسن کو کیسے جمع کر دیا؟ تو اس لیے وہ پھر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، امام ترمذی کے ہاں غریب کا تصور بہت عام ہے، کہ وہ صرف اس حدیث کو غریب نہیں کہتے جس کی سند ایک ہو، بلکہ جس کے متن میں غرابت ہو یا کسی ایک راوی میں غرابت ہو۔ اور اسی طرح حسن حدیث بھی امام ترمذی کے ہاں بڑی عام ہے، وہ ضروری نہیں کہ اس کی سندیں زیادہ ہوں، اور بھی ان کے ہاں حسن کی اور بھی صورتیں ہو سکتی ہے، وہ انہوں نے اپنی کتاب العلل میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو اس لیے امام ترمذی کے اپنے ٹرم کے اعتبار سے غریب اور حسن جمع ہو سکتے، لیکن باقی ائمہ نے غریب اور حسن کو جس طرح الگ الگ ڈیفائن کیا ہے کہ بھائی غریب جس کی ایک سند ہو اور حسن جس کی سندیں زیادہ ہوں، تو باقی ائمہ کے ہاں تو غریب اور حسن جمع نہیں ہو سکتے، لیکن امام ترمذی کے ہاں جمع ہو جاتے۔ تو اس لیے امام ترمذی بھی اس کی غرابت بھی ساتھ انہوں نے بتا دی کہ یہ اسرائیل ان ابی یوسف بن ابی بردہ کی سند سے ہے، یعنی اس میں اور ہمیں کوئی راوی نہیں ہے، اور اس باب میں ویسے بھی دیگر صحابہ سے بھی زیادہ مروی نہیں ہے، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے اس کو غریب کہہ دیا۔ جی اگلا باب پڑھیں۔ باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول جی ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. شابش، جی آگے بھی پڑھیں۔ قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت مستقبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. وفي الباب عن عبد الله بن الحارث ومعقل بن أبي حيثم ويقال معقل بن أبي معقل وأبي أمامة وأبي هريرة وسهل بن حنيف رضي الله عنه أجمعين. انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سے لوپ ہولز ہیں جن سے انکار حدیث کا دروازہ کھولتے ہیں۔ دیکھو، انکار حدیث کا دروازہ کھلتا نہیں ہے، کوئی ہولز ہے ہی نہیں۔ یہ دراصل انکار حدیث کا دروازہ کھلتا ہے جب حدیث کے اس پورے میکینزم کو سمجھا نہ جائے۔ ایک مرتبہ حدیث کا وہ میکینزم سمجھ جائیں تو پھر انکار حدیث ہوتا ہی نہیں۔ تو وہ چونکہ وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ تو حدیث میں کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں۔ تو یہ باقی علوم کی طرح اس میں بھی صحیح حدیث بھی ہے اور ضعیف حدیثیں بھی ہے اور مستند بھی ہے، غیر مستند بھی ہے، ایک پورا علم ہے نا۔ تو لیکن ان منکرین حدیث تو اس پورے علم کو ہی ختم کر دیتے ہیں نا۔ یہ ایسا ہی جس طرح ایک ڈاکٹری ایک علم ہے، اب کوئی آدمی کہتا ہے بھائی فلاں ڈاکٹر غلط ہے، فلاں غلط ہے، اس کی وجہ سے پوری ڈاکٹری غلط ہے، تو وہ ایک بہت ہی بیوقوفی والی بات ہے نا۔ تو اسی طرح اس پورے علم کو ہی منکر ہو جانا، یہ دراصل ان کی انتہا درجے کی قسم کی بیوقوفی۔ تو باب ہے باب فی النہی عن استقبال القبلہ، یہ باب ہے کہ نہیں کے بارے میں، منع کرنے کے بارے میں کہ قبلے کی طرف منہ کرنا، بغائط پاخانہ کرتے ہوئے، او بول یا پیشاب کرتے ہوئے۔ تو حدیث ابو ایوب انصاری سے ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم پیشاب پاخانے کے لیے آؤ، فلا تستقبلوا القبلہ، تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو پاخانہ یا پیشاب کرتے ہوئے، ولا تستدبروها، نہ قبلے کی طرف پیٹ کرو، پھر کیا کرو، ولیکن شرقوا، لیکن مشرق کی طرف منہ کرو، او غربوا، یا مغرب کی طرف منہ کرو۔ اب ابو ایوب کہتے ہیں فقدمنا الشام، ہم جب شام آئے، فوجدنا مراحیض، تو ہم نے ایسے واش روم ہمیں ملے، ایسے بیت الخلاء ملے، قد بنیت مستقبل القبلہ، جو قبلے کی طرف ان کے منہ کیے ہوئے تھے، ایسے بنائے ہوئے تھے کہ ان میں منہ قبلے کی طرف کر کے بیٹھنا پڑتا تھا۔ فننحرف عنہا، تو ہم اس سے اپنے منہ پھیر لیتے تھے، ونستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار بھی طلب کرتے تھے۔ تو آگے امام ترمذی کہتے ہیں وفی الباب عن عبداللہ ابن الحارث ومعقل ابن ابی الہیثم ویقال، اور ان کو معقل بن ابی معقل بھی کہا جاتا ہے، وابی امامہ وابی ہریرہ وسہل بن حنیف، یعنی ان صحابہ سے بھی اس موضوع سے متعلق احادیث مروی ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث کی تشریح ہے، نبی علیہ السلام نے صحابہ کو کیا فرمایا کہ قضاء حاجت کرتے ہوئے نہ قبلے کی طرف منہ کرو نہ پیٹ کرو، پھر کیا کرو، مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف۔
دیکھو یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے کانٹیکسٹ میں بیان کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ مدینہ جو ہے یہ بیت اللہ سے نارتھ کی طرف ہے، شمال کی طرف، تو لہٰذا وہاں جب بیت اللہ کی طرف منہ یا پیٹ کرنا پڑے گا تو شمالاً جنوباً بیٹھنا پڑے گا، اور اگر بیت اللہ کی طرف منہ اور پیٹھ سے بچنا ہے تو پھر مشرقاً مغرباً بیٹھنا پڑے گا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ مشرق یا مغرب کی طرف بیٹھو، شمالاً جنوباً نہ بیٹھو۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں الٹ ہے، ہمارے یہاں قبلہ مغرب کی طرف ہے، تو ہم اگر منہ یا پیٹھ کریں گے تو ہم مشرقاً مغرباً بیٹھیں گے، اور اگر اس سے پرہیز کریں گے تو ہمارے ہاں پھر کیا ہوگا، ہم شمالاً جنوباً بیٹھیں گے۔ تو اس لیے یہ شرقو غربو یہ مدینے والوں کے ساتھ کیا ہے، خاص ہے۔ ایک تو اس میں یہ بات۔ دوسری، اس حدیث کی تشریح میں حضرت ابو ایوب انصاری کا جو قول ہے کہ ہم شام آئے تو وہاں ایسے بیت الخلا بنے ہوئے تھے جن کی قبلے کی طرف منہ تھے، فننحرف عنہ۔ اب اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اس سے انحراف کرتے تھے۔ انحراف کرنے کا مطلب ہے کہ ہم وہاں بیٹھ تو جاتے تھے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو نا جتنا ہم کر سکتے تھے اپنا منہ پھیرنے کی وہ پھیر لیتے تھے، لیکن ظاہر ہے جب ایک شیپ بنی ہو جہاں بیٹھنا ہو تو وہاں انسان کتنا اپنا رخ موڑ سکتا ہے، تو کہتے تھے ہم اپنے طور سے تو اپنا رخ موڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن چونکہ پورا موڑ نہیں سکتے تھے تو اس لیے پھر اس بات پر ہم کیا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ یہ تو اس جملے کا یہ مطلب ہے۔ بعض حضرات کہتے کہ نہیں، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں بیٹھتے ہی نہیں تھے۔ ہم انہیں نعرفانہ کا مطلب ہوتا ہے ہم ان بیت الخلاؤں سے ہی انحراف کرتے تھے، یعنی ہم وہاں نہیں بیٹھتے تھے، لیکن پھر اللہ سے استغفار کرتے تھے ان کے بنانے والوں کے لیے، یا وہ لوگ جو اس کو یوز کرتے ہیں کہ وہ کیسے بیت اللہ کی بے ادبی کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف بنے ہوئے بیت الخلاؤں میں یہ لوگ پیشاب کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ بھی بعض حضرات نے تشریح کی ہے، تو گویا کہ ہم ان سے بالکل انحراف کرتے تھے، ہم وہاں جاتے ہی نہیں تھے، لیکن ان کے بنانے والوں کے لیے ہم کیا کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس کی ایک تشریح ہوگی۔ یہ تو حدیث کی تشریح سے متعلق باتیں۔ اب اگر آپ اس مسئلے کی طرف آ جائیں کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ہے یا پیٹھ کرنا ہے، تو اس کو ایک اور ہم اگلا باب پڑھتے ہیں، پھر اس پورے مسئلے کو ہم کرتے ہیں۔ تو پہلے ہم امام ترمذی کا تبصرہ دیکھتے تھے۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث و ابو ایوب، جو ابو ایوب علی حدیث ہے، احسن شیء فی ھذا الباب وعسا، یہ بہترین حدیث ہے اس باب میں۔ وہ ابو ایوب کون ہے؟ کہتے ہیں اسمو خالد بن زید، ان کا نام ہے خالد بن زید ہے۔ یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً آپ علیہ السلام کے یہ ننیال کے لگتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شروع میں مدینہ تشریف لائے تو جب تک آپ کا اپنا گھر نہیں بنا تھا، تو یا آپ پورے طور پر آپ کی فیملی منتقل نہیں ہوئی تھی، تو آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہی رہتے تھے، تو ان کا نام ہے خالد بن زید۔ اور زہری جو آ رہا ہے تو کیسے، زہری ان کا نام ہے محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب زہری، اور ان کی کنیت ہے ابو بکر۔ تو امام زہری بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، اور ابھی آپ میں سے ایک ساتھی نے منکرین حدیث کا ذکر کیا، تو منکرین حدیث کو خاص طور پر امام زہری سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک خاص قسم کا عناد ہے، کیونکہ امام زہری ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں خاص طور پر حدیث کو اکٹھا کرنا یا حدیث کو تدوین کے حوالے سے جنہوں نے ایک وہ چلائی تھی، تو اس لیے وہ ان سے بہت زیادہ گویا کہ وہ خار کھائے ہوتے ہیں۔ تو یہ جی 9 بجے جماعت ہے، وہ کہ 9 بجے سے کچھ دیر پہلے ہم بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی استاد جی، ہمارے یہاں 9:15 ہے، بعض اس طرح جگہوں پہ کرتے 9 ہیں بجے ہے، بعض جگہ 9:15 جی۔ اب جو ہے نا اب آپ آ جائیں، امام ترمذی نے اس حوالے سے جو مذاہب بیان کیے، قال ابو ولید المکی، کہ ابو ولید مکی کہتے ہیں قال ابو عبداللہ شافی، امام شافی، ابو عبداللہ امام شافی کی کنیت۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، امام ترمذی شافی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے وہ اپنا جو مذہب ہے شافی مذہب وہ ذرا بہت ہائی لائٹ کر کے بیان کرتے ہیں، تو وہ اپنے امام شافی کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نبی علیہ السلام کا قول ہے نا، لا تستقبل القبل بغائط ولا بون ولا تستدبروها، کہ قبلے کی طرف منہ نہ کرو نہ اس کی طرف پیٹ کرو، اس قول کا مطلب کیا ہے؟ انما ھذا فی الفیافی، یہ حکم بیابان میں، فیافی کہتے ہیں جنگلوں کو بیابان، تو یہ حکم بیابان اور جنگلات میں، کھلے فضا میں۔ فاما بہرحال فی الکنف المبنیہ، جو بنائے ہوئے بیت الخلا ہے، لہو رخصت، اس میں رخصت ہیں، فی ان یستقبلھا، کہ اس میں قبلے کی طرف منہ کر سکتے۔ تو امام شافعی کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو پیٹھ اور منہ نہیں کرنا، یہ جب انسان بیابان میں کھلی جگہ پر قضاء حاجت کر رہا ہو، اگر انسان ایک بنے ہوئے واش روم میں کر رہا ہے تو پھر اس میں اس کی طرف منہ کر سکتے ہیں،
وہاں کذا قال اسحاق، ایسے اسحاق، یہ اسحاق بن راہوے یہ بھی ایک مجتہد گزرے، انہوں نے بھی ایک، یہ تو ہو گیا امام شافعی کا نقطۂ نظر۔ اب آپ آ جائیں دوسرا امام احمد بن حنبل، فرمایا وقال احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل فرماتے انما الرخصۃ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو نبی علیہ السلام سے رخصت آئی ہے فی استدبار القبلہ، کہ قبلے کی طرف پیٹ کر سکتے ہیں بغائط، پاخانہ یا پیشاب کرتے ہوئے، فاما استقبال القبلہ، بہرحال قبلے کی طرف منہ کرنا، فلا یستقبلوا، تو منہ آپ علیہ السلام نہیں کرتے تھے، کأنہ، گویا کہ یہ جو امام احمد ہے، لم یرا فی الصحرا، نہ تو وہ صحرا میں جائز سمجھتے ہیں، ولا فی الکنیف، نہ بنے ہوئے بیت الخلاء میں، ان یستقبل القبلہ، کہ قبلے کی طرف منہ کرے۔ یعنی امام احمد بن حنبل ایک اور اینگل سے سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، پیٹ کر سکتے، پیشاب پخانہ کرتے ہوئے قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنا، لیکن پیٹ کر سکتے، خواہ سہارا ہو، خواہ کیا ہو، خواہ بنے ہوئے بیت الخلاء ہو۔ لیکن امام شافعی نے کیا فرق کیا ہے؟ بنے ہوئے بیت الخلاء اور کھلے فضا کا فرق کیا ہے۔ یہ دو ائمہ ہو گئے۔ اب آپ آ جائیں، یہ دوسرا باب بھی پڑھ لیں، یا اس مسئلے کے تو ایسے انشاءاللہ ہم کل مزید تشریح کریں گے، تو اگر تو ٹائم ہے تو 5 منٹ میں ہم یہ باب بھی پڑھ لیتے ہیں، پھر مسئلہ انشاءاللہ ہم کل کر لیتے جی جی پڑھ لیتے ہیں جی سر، جی صحیح پڑھ لیں گے، جی۔ ہمیں تو 10 منٹ ٹھیک ہے۔ ہیں۔ جی پڑھیں شاباش، پھر کون تلاوت کرے گا؟ باب ما جاء من الرخصة في ذلك وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وفي الباب عن أبي قتادة وعائشة وعمار رضي الله عنهم أجمعين۔ شابش۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ امام ترمذی 2 باب بھی باندھتے ہیں اکثر، جس مسئلے میں 2 نقطۂ نظر ہو، تو پہلا باب تھا کہ استقبال قبلہ اور استدبار قبلہ سے منع کرنے کا باب، دوسرا باب وہ باندھتے کہ اس بارے میں رخصت کا باب، کہ اس بارے میں رخصت کی حدیث بھی آ رہی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں نہان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلے کی طرف منہ کریں، ببول، پیشاب کرتے ہوئے، فرائیت، پھر میں نے آپ کو دیکھا، قبل ان یقبض بعام، آپ کی وفات سے 1 سال پہلے، عام کہتے ہیں سال کو، یقبض مطلب ہوتا ہے جب آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کی وفات سے 1 سال پہلے میں نے آپ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، یستقبلها، آپ قبلے کی طرف منہ کر رہے تھے۔ ادھر ہمیں منع کیا، لیکن 1 سال پہلے میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے قبلے کی طرف منہ کر سکتے، تو جب منہ کر سکتے تو پیٹ بھی کر سکتے ہیں، تو گویا کہ اس سے رخصت وہ ثابت کر رہے ہیں امام ترمذی، اس کو ہم کرتے ہیں۔ وہ فی الباب، اور اس باب میں ابو قتادہ اور حضرت عائشہ اور عمار سے بھی مزید احادیث ہیں۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں حدیث جابر فی هذا الباب، جابر والی حدیث اس باب میں حدیث حسن غریب ہے، یعنی پچھلے کہا تھا وہ حسن صحیح تھی جو ابو ایوب انصاری کی تھی، لیکن یہ حسن غریب ہے۔ اور کہتے وقت روا حاض الحدیث، کہتے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن الہیہ نے بھی، ان ابی زبیر ان جابر ان ابی قتادہ، کہ وہ کہتے ہیں انہ ران نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا یبول، پیشاب کرتے ہوئے، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے۔ اب اس جو ابن الہیہ والی حدیث ہے نا، امام ترمذی اب اس کی مکمل سند ذکر کر رہے ہیں، کہتے اخبرنا بذالک قتیبہ قال اخبرنا ابن الہیہ، اور وہ حدیث جابر، جو جابر والی حدیث ہے نبی علیہ السلام سے، اشہ من حدیث ابن الہیہ، وہ ابن لہیہ والی حدیث سے زیادہ صحیح ہے، یعنی 2 سندیں ہیں، ایک ابن لہیہ والی ہے، ایک دوسری ہے، تو کہتے ہیں ابن لہیہ والی سے پچھلی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ اور ابن لہیہ جو ہے یہ ضعیف ہے، اہل حدیث کیا ضعف، ان کو ضعیف قرار دیا یحییٰ بن سعید القطان وغیرہ اور دوسرے حضرات نے۔ یہ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ یہ آخری حدیث بھی پڑھیں، پھر اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم کل کنکلوڈ کریں گے۔ جی وبه قال حدثنا حناد حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة هذا حديث حسن صحيح۔ ہاں بس رخصت والے باب میں انہوں نے ایک تو حضرت جابر کی حدیث ذکر کر دی امام ترمذی نے، ایک ابن عمر کی حدیث، کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابن عمر کہتے ہیں رقیت یومن، میں ایک دن چڑھا تھا،
अला बैति हफ्सा, हफ्सा के घर की छत पर। हफ्सा जो उनकी हमशीरा थी, जो नबी अलैहि सलाम की बीवी थी, ज़ौजा मुताहरा थी, तो कहते हैं मैं उनके कमरे की, उनके घर की छत पे एक दिन चढ़ा था। फिर क्या हुआ था, फराई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी अलैहि सलाम को देखा, अला हाजती, क़ज़ाए हाजत करते हुए, मुस्तक़बिल शाम, शाम की तरफ आपका मुंह था, यानी नॉर्थ की तरफ, मुस्तदबिर अल काबा, काबे की तरफ आपकी पीठ थी। तो पिछली हदीस में इस्तिकबाल साबित हो गया हजरत जाबिर वाली हदीस में, और हजरत इब्ने उमर वाली हदीस में क्या साबित हो गया, इस्तिदबार साबित हो गया। तो इस तरह इमाम तिरमिजी ने रुखसत की दो हदीसें जिक्र कर दी, जिसमें एक में इस्तिकबाल कर रहे हैं नबी अलैहि सलाम, दूसरे में इब्ने उमर कह रहे हैं कि इस्तिदबार कर रहे हैं। कहते हैं हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। तो ये हदीसों की तशरीह हो गई है, लेकिन इस मसले में जो मज़ाहिब क्या है और हर इमाम ने किस किस मज़हब की को दलील बनाया है, जो फुक़हा के जो है, वो इंशाल्लाह उसको हम कल करते हैं। तो इतना काफ़ी आज। जज़ाकल्लाह खैर। गंदे रख दो, गंदे है। चलो जी, तो ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।